رمضان کی بابرکت ساعتوں میں خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے۔ مبارک ہو اے مومنو، رمضان آ گیا ہے۔ شیطان ہوا بند، کھل گئے جنت کے در۔ جو نیکی کرے ایک تو ثواب پائے 70۔ رحمتوں و برکتوں سے سرشار ہوں اب، سیر و افطار سے لطف اندوز ہوں سب۔ اے مالک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، صبر و استقامت ہمارے اندر بھر دے، آمین۔ السلام علیکم دوستوں، آج 7واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ یعنی رحمتوں کا عشرہ اپنے اختتام طرف گامزن ہے۔ تو دوستوں آئیے پہلے عشرے کی دعا کا ورد کر لیتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو دوستوں جو میں نے کل سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ کس آیت کا ورد کرتے تھے اور اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت لوگوں نے صحیح جواب دیا، اور اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ تو دوستوں آئیں آج کے واقعے اور اچھی بات کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستوں آج کی اچھی بات یہ ہے کہ چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، کتنے بھی دور چلے جائیں، ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو کہ مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ اب مصر میں بنی اسرائیل کی قوم رہتی تھی، اور وہاں مصر کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اب بنی اسرائیل کی قوم مصر میں رہ رہی ہے، بہت تنگ حالات ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو غلامی کرائی جا رہی ہے، دن رات مشقت کرائی جا رہی ہے کہ اتنے میں ہی فرعون یعنی جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس کو خواب آتا ہے کہ بیت المقدس پہ ایک آگ لگتی ہے، اور وہ آگ مصر تک آتی ہے اور مصر کے ہر بندے کو جلا دیتی ہے سوائے بنی اسرائیل کے قوم کے۔ اب فرعون کو جب یہ خواب آیا وہ بہت پریشان ہوا، اور اس نے فوراً عالم کو بلا کے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ تو عالم نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایسا ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ اس فرعون کی پوری سلطنت تباہ و برباد کر دے گا، اور نہ ہی کسی فوج کے ساتھ نہ ہی اسلحے کے ساتھ، ایسے ہی تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون بہت ڈر گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی حاکمیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لڑکے تھے، بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوئے، مصر میں ہی پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ حکم جاری ہے کہ مطلب لڑکوں کو قتل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی امی جو تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں بہا دی صندوق میں بند کر کے، اور جب وہ صندوق میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہا دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ کیا کہ وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ان کی امی کے پاس ضرور لوٹائیں گے۔ خیر قصہ مختصر، صندوق جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بند تھے وہ بہتے بہتے وہ جو فرعون کے ارد گرد کا علاقہ تھا وہاں پہنچے، اور فرعون کے سپاہی اٹھا کر اس صندوق میں تو بچے تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں چلے گئے۔ جیسے ہی سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، فرعون نے قتل کرنے کا حکم دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ علیہ السلام بتایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے درمیان میں آئیں اور کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس پر فرعون نے کہا یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی نہیں، لہٰذا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، قتل نہیں کیا گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دربار میں پرورش پائی تو کیسے پائی، کس سے پائی، بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دربار میں کھڑی ہیں، یہ سب کچھ ماجرا ہو رہا ہے، پرورش کی پریشانی کی پرورش کون کرے گا؟ لہٰذا ان کی بہن نے کہا کہ میں ایک غریب خاندان سے خاتون کو جانتی ہوں جو اس بچے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر دیں گی، اور وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی تھی۔ تو ان کی جو بہن تھی وہ بھاگے اپنی امی کے پاس گئیں اور ان کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس لوٹائیں گے،
اور اب یہ وقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کے گود میں گئے اور وہ بالکل پرسکون ہو گئے۔ لہٰذا ان کی پرورش جاری تھی کہ اس کے درمیان میں ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کھینچی اور اس کے منہ چماٹ مارا۔ فرعون کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں جو سلطنت تباہ کرنے والا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آسیہ علیہ السلام دوبارہ بیچ میں آئیں اور پھر ایک بچے کا ایک ٹیسٹ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوٹا سا ٹیسٹ، اپنے لفظ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا گیا۔ ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے گئے، سونا چاندی رکھا گیا، دوسری طرف آگ کے انگارے رکھے گئے اور بچے کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ بچہ دیکھتے ہیں کس طرح دادا ہے کہ بچہ کتنا تیز ہے، بچے کو فرق پتہ ہے یا نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگارے کی طرف گئے، اسے قریب گئے، آگ کے انگارہ ہاتھ میں اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ فرعون کو یقین آ گیا کہ یہ وہ بچہ نہیں، یہ وہ خاص بچہ نہیں جو سلطنت تباہ کرے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 18 سال کی عمر تک اسی دربار میں پرورش پائی، لیکن ایک دن ایسا ماجرا پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبا سفر طے کر کے مدین پہنچے، مدین کے بارڈر پہنچے، جس کو ہم بارڈر کہتے ہیں، آج وہاں پہنچے اور جب مدین کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کنویں سے بہت سارے لوگ اپنے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں وہاں پہ رک کے انتظار کر رہی ہیں کہ جب وہ جگہ خالی ہوگی تو وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلائیں گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، یہ بات یاد ذہن میں رکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ان دونوں عورتوں کی مدد کی اور پھر ان دو میں سے ایک عورت سے آپ کا نکاح طے ہو گیا اور آپ کی شادی ہو گئی۔ لہٰذا آپ 10 سال تک مدین میں رہے اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ مصر واپسی جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر کے لیے روانہ ہو گئے، اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو دوستوں آگے کیا ہوا کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور ہاں کل میں بہت امپورٹنٹ واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ کل میں بتاؤں گا کوہ طور کے واقعے کے بارے میں، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ تو دوستوں پھر آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو کس چیز میں بند کر کے دریا میں بہایا تھا؟ تو دوستوں اس کا جواب مجھے نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور ہاں یہ کتاب میرے نانا نے مرتب کی ہے، جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو تحفتاً بھجوا دوں گا۔ اس کتاب میں بہت سی امپورٹنٹ دعائیں ہیں اور کافی اور نماز کا طریقہ بھی ہے، تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ وہی بات انسٹاگرام کا نیچے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تو پھر بشرطِ صحت و زندگی ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔